پاکستان ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا ایک طویل مدت سے پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کر رہی ہے اور اس وقت اس کے پریزیڈنٹ جناب فرد جعفری صاحب ہیں، اور آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر فرد جعفری صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے چارج سنبھالا کیا کیا اقدامات کیے کمیونٹی کی بہتری کے لیے، کون کون سے فنکشن ارینج کیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جعفری صاحب کے عزائم کیا ہیں یا ارادے کیا ہیں۔ جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ راز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، دیر آئے درست آئے، کافی ٹائم لگ گیا آپ کو آنے کے لیے، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہربان کہتے ہیں لیکن آپ آئے اس کا شکریہ، اور تمام سننے والوں کو میری جانب سے، ایسوسیشن کی ٹیم کی جانب سے سب کو بہت بہت سلام۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ایسوسیشن، تو میں یہ تو پہلے تو بتا دوں کہ ایسوسیشن جو ہے وہ صرف میری نہیں ہے، ایسوسیشن کمیونٹی کی ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ یہ ایسوسیشن کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی آج کی یا کوئی 2-4 سال پہلے کی ایسوسیشن نہیں ہے، اس کو 50 سال سے مختلف لوگ اس کی خدمت کرتے رہے ہیں، اس ایسوسیشن کے ذریعے کمیونٹی کی خدمت کرتے رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اتنا کام کیا اس کے لیے ان کا بھی بہت شکریہ۔ جی ہاں، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں لوگ کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں تو ان کا نام لوگ نہیں لیتے۔ نہیں، دیکھیں میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی ٹیم کی بات کروں گا۔ ہماری پوری ٹیم، جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے کام کر کے گئے ہیں، ہم ان کی خدمات کو بھی سراہتے ہیں، ان کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہم ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ایسوسیشن کو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایسوسیشن نہیں ہوتی۔ 50 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، تو اس میں تمام لوگوں نے خدمت کی ہے۔ ابھی ہم نے ایک حالیہ ایک فنکشن کیا تھا جس میں ہائی کمشنر صاحب کو ہم نے ویلکم کیا تھا، اس میں ہم نے تمام اپنے جو بھی ہمارے صدر گزرے ہیں ماضی میں ان سب کو بلایا، ان کو کمیونٹی سے انٹروڈیوس بھی کرایا، ان کو اپریشیٹ بھی کیا ان کی سروسز کو۔ میرا ماننا یہی ہے کہ ہمیں لوگوں میں محبتیں بڑھانی ہیں، ہمیں کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے چلنا ہے۔ کوئی بھی ایسوسیشن ہے اس کا کام کمیونٹی کی ہیلپ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہم سب کی نیت صاف ہے، چاہے وہ ہماری ایسوسیشن ہو یا اور کوئی ایسوسیشن کام کر رہی ہیں، ان سب کی نیتیں صاف ہیں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں، کمیونٹی کی سپورٹ کریں۔ آج ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا ڈیلیور کریں گے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے آنے کے بعد کیا کیا، تو آنے کے بعد تو کووڈ آ گیا، تو الحمدللہ اب کووڈ کی صورتحال کافی بہتر ہے، اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آگے بھی اللہ معاملات کو اچھے رکھیں۔ کووڈ آ گیا، اس کے باوجود بھی ہم نے پوری کوششیں کی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا جو ایونٹ کیا اس میں آپ بھی ہمارے دوست ہیں، صحافی بھی ہیں، تو ہم نے آپ لوگوں کو بھی، صحافیوں کو انوائٹ کیا، اس میں ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں، ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان کو انوائٹ کیا، ان کی سروسز کو اپریشیٹ کیا، تو ہمارا پہلا فنکشن ہی وہی تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک نئی ریت ڈالی کہ جو انٹرنیشنل وومن ڈے ہوتا، اس میں ہم خواتین کو ایک فری ہینڈ دیں کہ وہ آئیں اور اپنا فنکشن خود سے کریں۔ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کی جو ہماری انفارمیشن سیکرٹری ہیں رخشندہ زمان، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی بڑی کوششیں ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے ساتھ ہماری کلچرل سیکرٹری ہیں فرح خان، ہماری وومن ونگ کی جو کوآرڈینیٹر ہیں سحر ذیشان، تو ان تینوں خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ بڑا اچھا فنکشن یہ حال ہی میں جو ہوا یہ بھی بڑا اچھا، اور لاسٹ ایئر بھی بڑا اچھا 2021 میں بھی ہم نے کیا، ماشاءاللہ بہت بڑا فنکشن تھا، بہت بڑا فیڈ بیک تھا کہ ایسا فنکشن خواتین میں کمیونٹی طرف سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس سال بھی ہم نے کیا، ابھی پچھلے جمعے کو ہی ہوا، ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے، بہت اچھا فنکشن ہوا۔ میری تینوں ممبرز جنہوں نے اس میں بڑا رول کیا ان کا تو شکریہ ہے ہی،
لیکن ان تمام خواتین کا جنہوں نے ایسوسیشن پہ اعتماد کیا، اپنا ٹائم نکالا اور بہت دلچسپی سے اس میں شرکت کی، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ایسوسیشن ایک خواتین کے لیے پروگرام کر رہی ہے، وہ آئیں، اس میں شرکت کی. ہم نے آپ یقین کریں 100 سیٹوں کے لیے فنکشن کیا تھا، لیکن اتنی ریکویسٹ تھی اس میں کہ ہمیں 125 پہ جانا پڑا. اور میں تمام خواتین سے وعدہ کرتا ہوں اگلے سال کروں گا تو انشاءاللہ بہت بڑا فنکشن ہوگا تاکہ لگے کہ کمیونٹی میں کوئی خواتین کا فنکشن ہوا ہے. اور پھر ہم نے اسپورٹس ایونٹ کروائے، لاسٹ ایئر اسکواش ٹورنامنٹ کروایا ہم نے. اس کے بعد ہم نے عید کو پارلیمنٹ میں دوبارہ سے لے کے گئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لے کے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی ایسوسیشن پارلیمنٹ میں عید کی خوشیاں مناتی رہی ہے، لیکن وہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، تو ہم نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا، تو وہ بھی ایک اچھا فنکشن ہوا ہمارا. پھر ہم نے 14 اگست کے فنکشن کو، جو میری ہمیشہ سے خواہش ہے ایسوسیشن کو پبلک میں جانا چاہیے، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم نے 14 اگست کا ایک جو فنکشن کیا وہ پارک میں کیا، پبلک کے لیے کیا. ایک بہت بڑی تعداد آئی اس میں اور سب نے بہت انجوائے کیا. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم قائم رکھیں گے اور 14 اگست کا فنکشن پہلے سے بڑا اور بہتر ہوگا اس دفعہ. ہم نوجوانوں کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، خواتین کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمارے فنکشنز ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارا جو آگے بڑھنے کا کام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ینگر جنریشن کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں جس پروفیشن میں ہوں میرا ان سے تعلق رہتا ہے. ہماری ینگر جنریشن بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے، بہت ہی اچھے. اگر آپ اٹار نکال کے دیکھیں گے HSC کا، پاکستانی کمیونٹی کے بچے جو ہیں بہت اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ 2 4 5 سال کے بعد جب یہی بچے آگے جائیں گے پریکٹیکل لائف میں جا کے اپنی فیلڈ میں انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کو لیڈ کریں گے. اور پاکستان ایسوسیشن، آج میں ہوں کل کوئی اور ٹیم ہوگی، ہمیشہ یقین رکھیں اس بات پہ کہ پاکستان ایسوسیشن اپنی کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. جب بھی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، پاکستان ایسوسیشن اس کو فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، اور ہم اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. فرد صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایسوسیشن گزشتہ 50 سال سے کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال ایک پوری نسل کی، 2 نسلیں اس میں جو ہے وہ 25 سال بھی لیں تو وہ 2 نسلوں کی عمر بنتی ہے. 2 نسلوں سے ہم ایسوسیشن کے پلیٹ فارم کو لے کر چلتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے. ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی ہال یا کوئی کمیونٹی کا ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ساری کمیونٹی اکٹھی ہو سکے. باقی کمیونٹیز ہیں، ان کے پاس ہیں ہالس ہیں، بے شک انہوں نے لیز پہ لیے کچھ کیے، نہیں بن سکا 50 سال میں. آپ کیا کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ کمیونٹی کے لیے کوئی کمیونٹی سینٹر یا کوئی کمیونٹی کا ہال؟ جی، لیکن ایسا ہوا یہ کہ ماضی میں ایک اپورچونٹی کریٹ کی گئی جو کہ انفارچونیٹلی ہم اس کو اویل نہیں کر سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اسٹیٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، ایسوسیشن پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے، ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی اب اتنی بڑی ہو گئی ہے، ہم نیئرلی 100,000 کو ٹچ کرنے لگے ہیں. تو ہمیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی گورنمنٹ سے یا کسی ادارے سے چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں فنڈنگ کر دو. ماشاءاللہ ہم لوگ سب اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے سارے جو پروفیشنلز بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، لائرز، یہ سب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ اتنا اچھا کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ہمیں کسی ادارے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسوسیشن پہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں اور ایسوسیشن کے اوپر ٹرسٹ کر لیں تو ہم خود ہی اس ہال کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے، لیکن ابھی ہم ایک ٹرسٹ فیکٹر جو ہے نا، اور جو ہماری جو ایسوسیشن کی فیس لفٹنگ ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اگلے سال جائیں گے، ہم پبلک میں جائیں گے. پبلک کا مطلب ہے ہماری جو کمیونٹی ہے، ہم اس میں جائیں گے. ہم اپنا پروپوزل رکھیں گے کہ بھئی ہم یہ سوچ رہے ہیں. اس کا ہال کا اونر میں اور آپ نہیں ہونے والے ہیں،
اس کا جو اونر ہوگا وہ پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا ہی ہوگی. ہم اس کا ایک ایسا اسٹرکچر بنائیں گے چاہے اس میں کوئی بھی آئے, چاہے میں رہوں نہ رہوں, میرے بعد کوئی ٹیم آئے, وہ رہے نہ رہے, ایسوسیشن رہے اور اس کا جو ہال ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے اور کمیونٹی کو سرو کرتا رہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نئے سال جب آئیں گے تو ہم اس کا پروپوزل لے کے آئیں گے اور کمیونٹی میں لے کے جائیں گے. میں اپنے طور پہ ہال نہیں بنا سکتا, ایسوسیشن کے فائنینشلز اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنے طور پہ بنا لے گی ہال کو. اس میں کمیونٹی نے کھلے دل سے آنا ہے, اس یقین سے آنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس یقین کو مستحکم کریں گے کہ ہمارا ارادہ اس فنڈز کو جو ہم لے کے جائیں گے اس کو مس یوز کرنا نہیں ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ایک ٹرسٹ بنائیں گے اور اس میں ود آڈٹ ہوگا. اور اس صرف ایک لوگوں میں ہماری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ جو ہے نا ڈونیشن میں, چیریٹی میں ہمیشہ بہت آگے رہی ہے. یہ تو ہمارے اپنی کمیونٹی کا مسئلہ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے اور ہم ابھی تک ہال نہیں بنا سکے ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ خوشخبری لے کے آئیں گے آپ کے لیے نئے سال میں. بڑی اچھی بات ہے. ہال کے علاوہ آپ کے ایسوسیشن کے ایجنڈا میں آنے والے مہینوں میں, دنوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ اپ کمنگ ایونٹس کی بات کر رہے ہیں تو 25 مارچ کو ہم پاکستان ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب اس کا کوشچن ہوگا جی ہم 23 مارچ کی جگہ 25 مارچ کو کیوں کر رہے ہیں, تو اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو 23 مارچ کو کونسل جنرل آفس بھی فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کرتا, اس کے بعد کینبرا میں بھی ہوتی ہے, پھر مڈ آف دا ویک ہو گیا ہے, وہ ورکنگ ڈے ہے, تو ہم نے اسی لیے اس کو فرائیڈے کو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بینکسٹاؤن ایمپوریم میں 25 مارچ کو جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, فیس بک پہ جائیے, ٹکٹس اویلیبل ہیں ابھی تک, اور اپنی بھرپور شرکت کو ممکن بنائیے. میری ایسوسیشن کی اس ٹیم نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیویجولی انوائٹ کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے تمام لوگ ایکول ہیں اور ہر کسی کو یہ موقع ملنا چاہیے ایکولی کہ وہ ٹکٹ لے اور وہ آ جائے. میں ہو سکتا ہے کہ لوگ شاید اس چیز کو پسند نہ کرتے ہوں, لیکن میں اپنے حد تک پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو پرسنلی انوائٹ نہ کروں. میرے لیے سب قابل احترام ہے. فیس بک پہ ہمارا ایڈورٹیزمنٹ پڑی ہوئی ہے, اس میں پورا طریقہ کار موجود ہے کہ آپ نے کیسے ٹکٹ لینا ہے اور آئیے. کمیونٹی میں ہمیشہ ایک شکایت رہی ہے کہ جی کچھ لوگ ہمیشہ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی ہماری کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے. اس دفعہ ہم نے 2 ٹیبلز جو ہیں وہ VVIP کی ہم نے بنائی ہے اس دفعہ. اس کا ٹکٹ, ویسے تو ٹکٹ $35 کا ہے, اس کا ٹکٹ ہم نے $100 کر دیا ہے. تو اب جو $100 کا ٹکٹ لے گا وہی آگے کی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا, تاکہ پھر کسی کو کمپلین نہیں ہوگی کہ فرج جعفری صاحب آگے کی سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہیں یا راجہ تاثیر صاحب آگے کی سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہیں. تو سر اب جس نے ٹکٹ لیا ہے وہی آگے بیٹھے گا, جو نہیں لے گا وہ پیچھے بیٹھ جائے گا. اس میں کوئی برا ماننے والی بات بھی نہیں ہے. ایک اور بڑا اہم سوال, کمیونٹی میں چونکہ میرا انٹریکشن کافی لوگوں سے رہتا ہے, جی بالکل, اور چہمگوئیاں بھی ہوتی ہیں, باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ کی ایسوسیشن ٹکٹ سے یا دوسرے اور وایا سے جو فنڈز اکٹھے کرتی ہے وہ خرچ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ راج صاحب, ایسوسیشن جو ہے جتنے بھی, میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جتنے لوگ پہلے پرفارمنس دے کے گئے نا ایسوسیشن, ان کی سروسز کو ہمیں ماننا چاہیے. آج ہم بیٹھے ہیں نا, آپ نے کہا جو فنڈز کہاں ہوتے ہیں, اٹس آلویز اے گیپ. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے $35 کا ٹکٹ رکھا, ٹھیک ہے نا, ہم نے 320 لوگوں کی شرکت کو ہم ممکن بنا رہے ہیں. اب اس میں ہمارے 20 سے 30 لوگ جو ہے مہمان بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے صحافی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہماری دعوت پہ آتے ہیں. تو 20-25 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہو جاتے ہیں. ہم HSC ایوارڈ بھی کرتے ہیں اس میں. ہمارے جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ تو کوئی 30-40 لوگ تو وہ ہیں جو ہمارے مہمان ہیں. ٹھیک ہے, $35 کے حساب سے بھی آپ کریں گے تو 40 اگر لوگ ہیں تو $1400 تو گیپ میں آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی صرف فوڈ ہی ایک خرچہ نہیں ہے, اور بھی تو خرچہ, اور بھی تو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں نا. تو وہ جو ٹکٹ سے فنڈز کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ صرف فوڈ میں جا رہے ہیں, اس کے بعد بھی گیپ آتا ہے.
اس کے لیے ہماری جو ہمارے کمیٹی کے ممبرز ہیں دے آلسو ڈگ ڈیپ ان دیئر پاکٹس. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ میرا ہمیشہ ماننا یہ ہے کہ اگر میں کسی سے سپورٹ لوں گا فائنینشلی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں چیزوں کو جو میں نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اوپنلی کام کریں. بزنس اسپانسرشپ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس پروگرام میں بھی ہم نے لوگوں کو آفر کیا ہے, ایک دو لوگوں سے بات ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی دیکھیں ابھی اتنی جلدی ہم پہ اتنا اسپانسرشپ لانے میں ہمیں ٹائم لگے گا. تو آپ کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں اس میں گیپ آتا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ٹکٹس میں ہم زیادہ فنڈز کلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا خرچہ کم ہوتا ہے. خواتین کا بھی جو پروگرام ہوا تھا ہمارا ٹکٹ $55 کا تھا, ہماری کاسٹ $75 تھی, تو $20 کا تو گیپ تھا ہی اب وہاں پہ. تو جو بھی فنڈز ہیں وی ہیو ٹو ڈگ ڈیپ اپنی پاکٹ میں, وہاں سے پھر ہم پورے کرتے ہیں. ایسوسیشن کوئی انکم جنریٹنگ اینٹی نہیں ہے. ہماری ایسوسیشن کا جو میرا اگلا سوال ہے, اسی پہ آ رہا ہوں, آپ کا سوال میں جانتا ہوں. ہماری ایسوسیشن کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ گورنمنٹ فنڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے. ہم اسٹرکچر کو ریفارم کرنے جا رہے ہیں. ہم اس پہ AGM کال کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ کرنے چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اس کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے ہم گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں لے پائیں گے. اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے جو ریگولر ایونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم پراپرلی کر سکیں. اچھا, اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے. ایک سوال تو میں جو کرنے جا رہا تھا اس کا آپ نے جواب دے دیا کہ گورنمنٹ فنڈنگز باقی کمیونٹیز لیتی ہیں, ہماری کمیونٹی کو کیوں نہیں ملتی. وہ خیر آپ نے بتا دیا, اس پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں. ایک اور جو خاص سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہم بزنس اسپانسرشپ کی طرف جا رہے ہیں. اسپانسرشپ لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نیٹ ورکنگ کریں گے, اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو یوز کریں گے, اس سے پھر آپ دوستوں سے لیں گے, پھر آف کورس اس میں جو $500 یا $1000 کی آپ کو اسپانسرشپ دے گا وہ آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرے گا کہ بھائی میری سیٹ یہاں پہ ہونی چاہیے, میں فلاں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, فلاں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. ہماری جو پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا ہے, اگر میں اس کی بات کروں تو ہماری کمیونٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے. اگر انڈیویجولی ہم دیکھیں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن جب کمیونٹی بیس پہ بات آتی ہے وہاں پہ آ کے ہم کنجوس بھی ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ہماری انا بھی جاگ جاتی ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس چیز کو توڑنے کے لیے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید ہماری کمیونٹی کا پاکستان ایسوسیشن کی طرف وہ ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اس کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک مخصوص لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ فنکشنز میں بیٹھتا ہے اور وہی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب میں ایسوسیشن میں نہیں تھا میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن اب میرے خیالات بدل گئے ہیں. میں اس چیز پر عمل بھی کر رہا ہوں, اپنی ٹیم کے ساتھ پہ کام بھی کر رہا ہوں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ مخصوص لوگوں کا ٹولہ ہے تو اس ٹولے کو بریک کرنے کے لیے اگر تو آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, میرا اوپینین ڈفرینٹ ہے اس میں اس میں بعد میں آؤں گا. اگر کسی کو اس طرح لگتا ہے تو میں نے جیسے کہا کہ ہم اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں, اس پہ آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہم انڈیویجولی کسی کو انوائٹ نہیں کرتے ہیں. اور اس پہ آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ مجھ پہ کتنا کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری سروسز کو نہیں جو مانتے ہیں اور ہمیں پرسنلی نہیں بلایا جاتا. اسی چیز کو بریک کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو حق ہے ایسوسیشن کے جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں آنے کا. تو اب بال ان کے کورٹ میں ہے. ہم آپ کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اپنے ایونٹس کو, آپ ٹکٹ لیجئے اور اس فنکشن کا حصہ بنیے. اور میرے فنکشن میں جو پہلے آئے گا, جس کو جہاں جگہ ملے گی وہ وہاں بیٹھے گا. ہمارے فنکشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آگے کسی کو روک کے. میری نظر میں ہر وہ آدمی جو ٹائم نکال کے ایسوسیشن کے فنکشن میں آ رہا ہے وہ قابل احترام ہے, اور اس کی وہی حیثیت ہے جو رائے صاحب آپ کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی. جو پہلے آئے گا وہ اپنی جگہ پہ اپنی مرضی سے بیٹھے گا. اور اس چیز کو بھی ظاہر ہے ہر آدمی کہے گا جی میں نے اتنی سروس کی, میرے بھی تھوڑا سا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے.
اس کو پھر میں نے باؤنڈ کر دیا ہے فائنینشیل ٹکٹس کے اوپر. آپ میرے خیال میں ہم تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں کمیونٹی میں اور جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ اتنے تو صاحب حیثیت ہیں کہ $100 کا ٹکٹ خرید سکتا ہے. ایک اور بڑا عام سوال کچھ لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, مجھے تو خیر پتہ ہے کہ میں 14 سال اس ایسوسی ایشن میں رہا ہوں اور میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں, لیکن آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا تاکہ عوام الناس تک یہ بات پہنچے. آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے طور پر؟ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے طور پہ تنخواہ جو مجھے ملتی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ملتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ دعاؤں کی صورت میں ملتی ہے, لوگوں کی اپریسیشن کی صورت میں ملتی ہے. اور یہ تنخواہ صرف میری نہیں ہے, یہ میری پوری ٹیم کی ہے. اگر آپ کا مقصد فائنینشلی تنخواہ سے ہے تو رائے صاحب اس میں کوئی فائنینشیل تنخواہ نہیں ملتی ہے. ہم سب ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہیں. ابھی جو خواتین کا فنکشن ہوا اس میں میری تمام بہنیں, جو تینوں بہنیں کام کر رہی تھیں, میں جانتا ہوں کہ گھر کو بھی سنبھالنا ہے. وہ خواتین کے لیے بڑا تینوں پریکٹیکل خواتین ہیں, اپنے اپنی جابس بھی کر رہی ہیں, بزنس بھی کر رہی ہیں, اس کے بعد ایسوسی کے کام کو بھی دیکھ رہی ہیں. میں پاکستان سے آیا تھا, میں لینڈ کر گیا تھا, میں ابھی جہاز سے باہر نہیں آیا تھا, اور میں نے جہاز جب رک گیا تھا اس کے بعد میں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے میٹنگ ارینج کی تھی ویری نیکسٹ ڈے. ہم یہ سارے کام کرتے ہیں ایز اے والنٹیئر, ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں تنخواہ ہماری وہی ہے جو لوگوں کی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ, جو خلوص ہے, جو پیار ہے, وہی ہماری تنخواہ. وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھیں, جو نیا کمر, جو نیو کمر ہے پاکستان سے یہاں پہ, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ پریزیڈنٹ ہے, جنرل سیکرٹری ہے یا کوئی ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ براجمان ہیں تو آپ کو کوئی پے ملتی ہوگی. صرف نئے لوگوں کی بات نہیں ہے, جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ فائنینشیل اسسٹنس ہے. یہ فائنینشیل اسسٹنس کا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ایک آپ کو پیشنیٹ ہونا پڑتا. آپ اگر پیشنیٹ ہیں, آپ کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آتے ہیں. دیکھیں, جو 25 مارچ کا پروگرام ہو رہا ہے تو 400 آدمیوں کا پروگرام خود بخود نہیں ہو جائے گا. اس کے پیچھے بڑی ایفرٹ دینی پڑتی ہے. آپ کو اپنی گیس لسٹ بنانی ہے, گیس کو بلانا ہے, آپ کو اپنا وینیو ارینج کرنا ہے, لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے. تو اس سب کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اس ملک میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ سب سے مشکل چیز جو نکالنے والی ہے وہ ٹائم ہے. پیسے تو لوگ نکال دیتے ہیں, چلو بھائی ہم سے اتنے پیسے لے لو, ہو گیا, لیکن ٹائم نکالنا. اب ہماری ٹیم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ میں رہتے ہیں, کچھ ساؤتھ ویسٹ میں رہتے ہیں. اپنے آفس سے چھوڑ کے ہماری ہر فورٹ نائٹ میں میٹنگز ہوتی ہیں. ایونٹ آ رہا ہے تو ایوری ویک ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. کل بھی ہماری صبح 10 بجے میٹنگ ہے, سیٹرڈے کو صبح 10 بجے میں نے میٹنگ کال کی ہے. تو وہ اپنا بستر چھوڑ کے, اپنی فیملی کو چھوڑ کے ہماری میٹنگ اٹینڈ کرنے آئیں گے. تو وہ ان کا جذبہ ہے کمیونٹی کے لیے, ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے اس میں آنے کے لیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں فائنینشیل اسسٹنس, تو آئیے ہمیں جوائن کیجیے, ٹھیک ہے, اور مل کے کام کیجیے. صرف جو خوشی ہوگی یہ ہوگی کہ آپ کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. فائنینشیل اسسٹنس کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے تو میں آپ کو بہت کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, مت آئیے. اگر کمیونٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ہماری کمیونٹی ابھی تک وہاں نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے. ہماری کمیونٹی میں بہت پوٹینشیل ہے. صرف ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر لیں, ایک دوسرے سے محبتیں کر لیں, ایک دوسرے سے کوئی اگر رنجشیں, ناراضگیاں, کوئی ایسی کوئی بات ہے, اختلاف رائے موجود ہے تو اس کو ختم کر لیں. جب سے ہم آئے ہم اسی بات پہ کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے ہر فنکشن میں دیکھ لیں, ہم ہر سب کو بلاتے ہیں, ہم سب کو بلاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب بیٹھیں. جب آپ نے فنکشن کو پبلش کر دیا اور اس کو پبلک کر دیا, جو چاہتا ہے وہ ٹکٹ بائی کرے, آ جائے, تو اس میں پھر فیوریٹزم ختم ہو جاتا ہے. فیوریٹزم تو ختم ہو گیا. میں تو ایکسٹرا مائل بھی جاتا ہوں. میں تو کچھ جو اور ایسوسیشن کام کر رہی ہیں, ہم ان کو پرسنلی بھی ایز اے گیسٹ انوائٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے جی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر ایونٹ کے کوئی نہ کوئی پروٹوکولز ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے, ایک اسٹیج پہ لانے کے لیے آپ کو کبھی کبھی آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا.
ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر ہمارے فنکشن کی 2 خصوصیات ہیں جو پہلے نہیں تھیں. ایک تو ہم نے ایسوسیشن کے فنکشنز کو فیملی فنکشنز بنا دیا. ہمارے فنکشنز میں ماشاءاللہ خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہوتی ہے. دوسرا ہم جو کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایسوسیشن از دا بگیسٹ ایسوسیشن ان آسٹریلیا, جو کہ 50 سال سے ہے. باقی جتنی بھی ایسوسیشن کام کر رہی ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے لیول پہ اس ایسوسیشن کمپیریٹیولی. میں اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف, یہ میری ایسوسیشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی ایسوسیشن ہے. اور جو 50 سال سے مختلف لوگوں کی محنت سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر وہ لوگوں کی محنت نہیں ہوتی تو میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا. فرج جعفری صاحب بہت شکریہ. گفتگو تو بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں, کیے جا سکتے ہیں, لیکن گفتگو طویل ہو جائے گی. اور طویل بھائی صاحب جب بھی کمیونٹی کے لیے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں میں ہر وقت حاضر ہوں. صرف اگر میں اویلیبل نہیں ہوں تو ہماری ٹیم میں سبھی لوگ, آپ جس سے دل چاہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی وہ ہمارے جو حامد سرور صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. اسی طرح ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ احمد جمال صاحب ہیں, ذوالفقار علی ہمارے ٹریجرر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک ٹیم ہیں. عہدہ دینا ہے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو لیڈ کرنا, لیکن میری ٹیم میں سب ہی ایک سے ایک ٹیلنٹڈ اور قابل لوگ ہیں. اور کبھی اگر میں اویلیبل نہیں ہوں تو آپ کبھی بھی کوئی بھی کوشچن ہے ہمارے جنرل سیکرٹری حامد سرور صاحب سے کر سکتے ہیں, ہمارے سینئر وائس احمد جمال صاحب سے کر سکتے ہیں. اور ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں, جواب آپ کو ایک ہی ملے گا. ہمارا مقصد صرف کمیونٹی کی خدمت کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. محبتیں بانٹنا ہے, ہمارا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. صرف کمیونٹی میں یہی بار بار کہتا ہوں, ایک دوسرے سے محبت کریں. اور خدا کے واسطے فیس بک پہ اپنے ملک کے بارے میں اچھا لکھیے, اچھا کہیے, اچھا سوچیے. صرف یہ پیغام ہے. اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو اپنے پرسنل پرائیویٹ گروپس میں تو کر لیں. فیس بک دنیا دیکھتی ہے. اپنے ملک کا, اپنی فوج کا, اپنے وزیر اعظم کا احترام کریں. میں عہدوں کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کل کون وزیر اعظم ہوگا مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. آج کون ہے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس عہدے کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ وہ میرے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. احترام کریں بس. بہت شکریہ فرج جعفری صاحب. ناظرین, میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ کہ جیسا فرج جعفری صاحب نے کہا, مجھے یاد ہے میں نے ایک اسپیشل بلاگ کیا تھا اس ویڈیو پہ کہ خواہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہو, موجودہ پرائم منسٹر ہو, یا کوئی بھی ڈگنیٹری ہو پاکستان کا, کوئی آرمی چیف ہو, یا کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی عہدے دار ہو ملک کا, ہم ججمنٹل 1 منٹ میں ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے بھی فوراً دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے, اسپیشلی فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام, یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ان پلیٹ فارمز پہ اگر ہم اپنے وزیر اعظم یا آرمی چیف یا کسی بھی فوج کے افسر یا کسی یا ادارے کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ صرف ہم نہیں دیکھتے, یہ صرف ہمارے ملک کے لوگ نہیں دیکھتے. وہ چیز پبلک ہو جاتی ہے اور اس کو دنیا بھر میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. اگر آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اردو پڑھنے والے اس کو دیکھے گا. آج کل ٹرانسلیٹ جو ہے وہ اس کا بٹن بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی گوگل ٹرانسلیشن کے ذریعے لوگ پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. ادب کا دامن اور جو محبت کا دامن ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اور اگر آپ ادب سے کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, اختلاف رائے ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ادب سے اگر آپ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تو جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ جیسے فرج جعفری صاحب ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, اگر آپ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, تنقید کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو آپ ود ان دا لمٹس اگر تنقید کرتے ہیں, تنقید برائے اصلاح, وہ تنقید سنی بھی جا سکتی ہے, دیکھی بھی جا سکتی ہے, لیکن اگر پرسنل گرجز اس تنقید میں آ جائیں تو پھر وہ آؤٹ آف دا ٹریک ہو جاتی ہے بات. اور اس میں نہ صرف کمیونٹی کی, ملک کی, قوم کی, ہر حوالے سے جو ہے وہ بے عزتی ہوتی ہے. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرج جعفری صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا. میرا بھی پیغام یہی ہے
کہ کوشش کریں فیس بک پہ اور باقی سوشل پلیٹ فارمز پہ آپ اپنے ملک اور اپنی قوم کی توقیر کو سلامت رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ پازیٹیوٹی کی طرف آپ جائیں. جو بھی پازیٹیو کام کریں گے اس پازیٹیو کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک بھی آدمی جس کی نیگیٹو سوچ ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے گا تو اس کا نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ معاشرہ اور سوسائٹی بھی جو ہے وہ اچھے ڈگر پہ چل پڑے گی. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ فرج جعفری اور راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. پھر کسی محفل میں پھر کسی پروگرام میں آپ